حسنة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مشعل راہ، مثال اور نمونہ بنا کر بھیجا، اور ان کے بعد ان کے جو صحابہ ہیں ان کو مشعل راہ اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ جو بندہ ان کو اپنا رہبر اور رہنما خالی باتوں میں نہیں حقیقت میں مان لے تو وہ دنیا آخرت میں وہ مزے لوٹ سکتا ہے جو انسان جنت میں جا کے لوٹے گا۔ چنانچہ سیرت کا ایک موضوع اور ایک عنوان یہ بھی ملتا ہے کہ غریب اور امیر میں فرق کو ختم کرنا۔ رب نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اس میں اس کا کمال کوئی نہیں، رب نے اگر کسی کو غریب بنایا تو اس میں اس کا قصور کوئی نہیں۔ اور یہ تو ویسے بھی ہمارے معیار بن چکے ہیں، غریب ہونا ہم نے اس کو عیب سمجھ لیا، امیر ہونا اس کو ہم نے فخر کی چیز سمجھ لیا۔ اس کو تو بیان کرنا بھی جسے کہتے ہیں اسی موضوع کو پروان چڑھانے والی بات ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ موضوع ڈسکس کرنے کے قابل نہیں، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے یہ ناسور بن چکے ہیں اور جس کے پاس کچھ آ جاتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ماری جاؤں تو بہتر ہے۔ یہ فرق ختم کرنا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی روشنی میں جائیں تو ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کیسے فرق ختم کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں یہی واقعہ جو میں عرض کر لگا ہوں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ، دونوں کے متعلق سیم واقعہ ملتا ہے کہ سبزی جیسے بازار میں یہ سڑک کے کنارے پہ چادر بچھائی، چھوٹا سا ٹھیا لگایا، سبزی بیچ رہا ہے، یا گھر سے کو آٹے کی کچھ چیزیں بنائیں، میدے کی کچھ چیزیں بنائیں، سموسے پکوڑے کو چھوٹی موٹی چیز کو 20-40-50 روپے اپنے کمائے اور گھر لے کے چلے گئے۔ تو ان کیفیات میں یہ دونوں صحابہ کا واقعہ ملتا ہے، حکیم بن حزام اور حضرت ظاہر۔ کیا نام ہے دونوں صحابہ کا؟ اور حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیٹھ کے سبزی بیچ رہے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، صدیق اکبر جیسی ہستی ساتھ موجود، جو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو کیا مقام دیا اور دینی اعتبار سے بھی وہ میرے آپ کے سامنے عمر فاروق جیسی ہستی، اور خالد بن ولید جیسے جرنیل موجود، بڑے بڑے صحابہ حضور کے ساتھ موجود، نماز پڑھ کے نکلے تو وہ یوں سبزی بیچ رہے، تو یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے سے تشریف لائے اور آ کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ جب ہاتھ رکھے تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں بھلا بتاؤ؟ اللہ اکبر۔ کہ یا رسول اللہ ویسے تو میں نہ پہچانتا کہ مجھ جیسے غریب نے کیا کسی نے محبت ہے اور ایسی اپنائیت کے ساتھ بات کرنی ہے، لیکن آپ کا یہ آپ کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی ہے، جو کسی اور اللہ نے کسی کے اندر وہ نہیں رکھی، اس خوشبو سے میں نے پہچانا کہ میرے آقا ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اس حد تک اپنائیت دینا، یہی واقعہ حکیم بن حزام کا ملتا ہے، اور یہی واقعہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ ایسے ہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ غلام ہیں جنہوں نے اپنے آزادی کو اور ماں باپ کو ترجیح دینے کی بجائے آقا کی غلامی میں وہ مزہ دیکھا کہ کہا کہ مجھے یہ غلامی قبول ہے، مجھے آزادی قبول نہیں ہے، میں آقا کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ ان کے بیٹے تھے اسامہ، 17 سال ان کی عمر، اور ظاہری طور پر شکل و صورت کے اعتبار سے بھی کالا رنگ، اور غلام کے بیٹے،
ظاہری طور پر دونوں چیزیں کہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، جسے کہتے ہیں کہ کالا رنگ کو ایک عام طور پہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اصل تو بقول ایک بزرگوں کے کہ ربیع الاول آتا ہے، ہم ظاہری چراغاں تو کر لیتے ہیں، کبھی ادھر بھی کوئی چراغاں کی ہے کہ ادھر بھی حسد، کینہ، بغض، نفرت، کن کن گندگیوں کی وجہ سے اندر کتنا گندا ہو چکا ہے، ظاہری طور پہ چراغاں کر رہے ہیں، اندر گندگیوں سے بھرا ہوا ہے اور اندھیروں سے بھرا ہوا ہے، حسد کے اندھیرے سے، غصے کے اندھیرے سے، کینے کے اندھیرے سے، نفرتوں کے اندھیرے سے، سارے اندھیرے ہی اندھیرے اندر اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور ظاہری طور پہ ہم چراغاں کر رہے ہیں۔ صحابہ نے اندر کو ایسا روشن کیا تھا کہ اس روشنی سے پوری کائنات منور ہو گئی۔ خیر، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے بیٹے ہیں اور عمر کتنی ہے؟ 17 سال، اور ان کو امیر لشکر بنایا جا رہا ہے۔ کون سا لشکر؟ جس میں سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی موجود، سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی موجود، عبداللہ ابن عباس جیسی ہستی موجود، جن کے متعلق آتا ہے رئیس المفسرین، اور عبداللہ ابن عمر جیسی ہستی موجود، فضل بن عباس جیسی ہستی موجود، کبار صحابہ جو بڑے صحابہ میں جن کا بڑے بڑے جرنیل، وہ سارے موجود، اور امیر بنایا جا رہا ہے کس کو؟ 17 سال کے بچے کو، اور ان کا کوئی باپ ظاہری اعتبار سے کوئی لینڈ لارڈ نہیں، غلام ہے۔ یہ فرق ختم کیا کہ جس کے بارے میں مشورہ ہو جائے، جس اعتبار سے معاملہ ہو جائے، جس اعتبار سے مسلمانوں کے آپس میں میٹنگ ہو جائے، مشورہ ہو جائے، اس کے بارے میں طے کر دیا۔ بعد میں حضرت عمر نے کہا بھی کہ اے امیر المومنین، ان کو تبدیل کر دیا جائے، تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امیر بنا کے جائیں، ابو بکر کون ہوتا ہے کہ اس کو تبدیل کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی یہی اثرات صحابہ نے اپنے اندر منتقل کیے، اور کیا کیا؟ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ اس وقت کی سب سے قیمتی، جو آج کے موجودہ دور میں ٹینک کہہ لیں یا گاڑیاں کہہ لیں، جو بھی چیزیں آج کے دور میں یوز ہوتی ہیں، تو اس وقت سب سے بڑی سواریاں اونٹ اور گھوڑے ہی تھے۔ اس میں سے کچھ اونٹ اور گھوڑے، ظاہر ہے جیسے گاڑیاں خراب ہوتی ہیں تو وہ بھی بیمار، کسی کو خارش کا پڑ جانا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ خارشی جو اونٹ ہیں ان کو تیل لگانا اور ان کی سیوا کرنا، خدمت کرنا، یہ کون کر لے گا؟ تو بتایا گیا جی کہ فلاں سارے غلام تو مصروف ہیں، تو مشورہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چھوڑو اس کو، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں، کسی غلام کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ رات کو سخت سردی کی رات تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی جو مراد رسول بن کے، سارے صحابی مرید ہیں اور عمر فاروق کیا ہیں؟ مراد رسول ہیں۔ وہ دیکھا کہ ایک شخص خارشی جانوروں کی خدمت کر رہا ہے رات کی سخت سردی کے اندر، اور ان کو تیل لگا رہا ہے اور ان کی خدمت کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا اس وقت کون ہے بھلا، دن کو یہ کام کر لیتا ہے اس سخت سردی میں، اور اب اکیلا لگا ہوا بندہ ہی۔ قریب جا کے دیکھا تو منہ پہ کپڑا لگایا ہوا ہے، اور بات کرنے کی طلب نہیں تھی کہ تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ کون کر رہا ہے۔ تو جب عبد الرحمن بن عوف نے اصرار کیا اور کپڑا چہرے سے پیچھے کیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے جو امیر المومنین ہیں، وہ خارشی جانوروں کی سیوا کر رہے ہیں، سارا دن مسلمانوں کے ہزاروں معاملات، پوری دنیا کے معاملات اس کو دیکھ رہے ہیں، اور رات کو یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت کسی غلام سے حکم فرما دیتے۔ تو کہا عمر سے بڑھ کے کون غلام ہو سکتا ہے؟ عمر سے بڑا کون غلام ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم تو وہ تو خارشی جانوروں کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ مسجد کے اندر بھی آ کے ہماری یہ اکڑیں ختم نہیں ہوتی، بیت اللہ میں جا کے بھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی پاس کسی نے پرانا احرام باندھا ہو، پرانے کپڑے کا، فقیر ہے، ماتڑ میں نہیں لگ رہا، دیکھو اوقات کوئی نہیں، اور کو بغیر اس طریقے کے کپڑے پہن کے جمعے میں آ جائے۔ مجھے ایک ساتھی رو پڑا، اور رنگ کا کام کرتا تھا،
میں کہنے کا مولوی صاحب ہم نماز پڑھنی ہوتی ہے تو بعض دفعہ کپڑے پاس نہیں ہوتے، تو کپڑوں میں بعض دفعہ رنگ لگا ہوتا ہے، تو نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی جانور کو دیکھا جاتا ہے، یا بعض دفعہ صاف کپڑے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم شاپر میں ڈال کے لے آتے ہیں تو استری نہیں ہوتے، یا ایسے کوئی آدمی بیچارہ کوئی ریڑھ لگا رہا ہے، کوئی اور مزدوری کا کام کر رہا ہے، اس کے پاس وہ کپڑے اس وقت اویلیبل نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ نماز کو ضائع کرے، حکم تو یہ ہے کہ مسجد میں جب بھی آئیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گندے کپڑے پہن کے مسجد میں، باقاعدہ حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی مسجد میں آئیں صاف ستھرے ہو کے آئیں، بلکہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا کہ جس کو آدمی ایک اچھی محفل میں اور اچھی مجلس میں پہن کے نہیں جا سکتا، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنے کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے، کراہیت ہے، اس میں نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی کراہیت آئے گی، ہو جائے گی نماز، لیکن اس سے بڑی کراہیت میرے آپ کے اندر آ رہی ہے کہ ہم جو ان کو غلط نگاہ سے دیکھیں، وہ مفتی صاحب جانے، علماء جانے اور ان کے مسائل جانے، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اتنی گندگی ہے نا، اگر تو میرے آپ کے اندر اتنی گندگی آ رہی ہے۔ میں ایک دفعہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا احسان الحق صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ ہمارے بڑوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ تو بیٹھا ہوا تھا تو ایک طالب علم آیا، آ کے کہنے لگا استاد جی کینٹین میں، ہوٹلوں میں بعض دفعہ کھانے بچے ہوتے ہیں تو وہ ہم اٹھا کے کھا لیا کریں ورنہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگے، بات سمجھ آ گئی؟ کینٹین میں کوئی کھانا کھا کے گیا تو آدھی پلیٹ چھوڑ گیا، چوتھا حصہ چھوڑ گیا، تو وہ کھانا کھا لیا کریں ورنہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے بیٹا وہ ضائع ہونا کم دکھ کی بات ہے، تمہارے اندر استغنا کی کمی کا آنا یہ زیادہ دکھ کی بات ہے۔ وہ اگر کھانا ضائع ہو رہا ہے وہ اتنے افسوس کی بات نہیں ہے وہ بھی افسوس، لیکن اس سے بڑے افسوس اور دکھ کی بات کیا ہے کہ تمہارے اندر مانگنے کی اور دوسروں پہ امیدیں رکھنے کی جو چیز پیدا ہو رہی ہے یہ اس سے بڑے نقصان کی بات ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں، اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں کوئی غریب آدمی، کوئی کمزور آدمی، جس کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے کعبوں میں امیر وہ ہے جس کے پاس خوف خدا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس تقوی ہے، جس کے پاس خوف خدا ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ قابل سعادت ہے، ورنہ باقی تو اللہ کے ہاں سب برابر ہیں۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف یہ بھی لکھی ہے کہ ان کے ساتھ جس کی نسبت لگ جائے وہ بھی قابل تعریف بن جائے۔ محمد کا نام لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو لب مل جاتے ہیں، مان لیں تو دل مل جائیں، ایک تعریف یہ کی ہے۔ اور ایک تعریف یہ کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سراپا قابل تعریف ہو، ہر شے ہی قابل تعریف ہو۔ اور ایک تعریف یہ کی ہے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جس کی نسبت لگ جائے وہ بھی قابل تعریف بن جائے، اسے محمد کہتے ہیں، قابل حمد بن جائے۔ حلیمہ سعدیہ کی جھونپڑی کی نسبت آقا کے ساتھ لگی تو وہ جھونپڑی اور حلیمہ سعدیہ کدھر پہنچ گئی۔ امی جان امی عائشہ کا فراش بستر اور وہ حجرہ مبارکہ آقا کے ساتھ لگا تو آپ کا وہ حجرے کا وہ حصہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کی قسم اللہ کو اپنے عرش سے، بیت اللہ سے، بیت المعمور سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو ہماری امی جان امی عائشہ کا حجرہ اور وہ جگہ کی نسبت آقا کے ساتھ لگی تو اس کی قیمت کہاں چلی گئی۔ صدیق اکبر کے کندھوں کے ساتھ لگی، ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے جب غار میں گئے تو اس کندھوں کی کیا قیمت لگ گئی۔ تو اس طریقے سے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ جس کے سجن بھی تعریف کرے، دشمن بھی تعریف کرے۔ اور ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ آنے سے پہلے بھی جن کے چرچے ہوں، جانے کے بعد بھی جن کے تذکرے ہوں۔ تو جو اصل میں تعریف عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ جس کی نسبت لگ جائے وہ بھی قابل تعریف بن جائے۔ تو ہماری نسبت کیسے لگے گی کہ ہم بھی اپنے اندر عجز و انکساری اور امیری غریبی کا فرق ختم کر دیں۔ ہمارے ایک بڑے ہی محترم بھائی عامر صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں نے یہ بات ہزاروں موقعوں پہ یہ بات کہی، یعنی کہ عام طور پہ ہمارے پاس کوئی گاڑی آ جاتی ہے تو ڈرائیور ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ہم اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ
حقیقی مالک تو کون ہے؟ ہم بھی کیا ہیں؟ ڈرائیور ہی ہیں۔ تو جیسے ڈرائیور میں اکڑ نہیں آتی تو ہمارے اندر بھی اکڑ نہیں آنی چاہیے۔ چوکیدار پورے ماڈل ٹاؤن کا چوکیدار، اس کو کبھی اکڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ جو بیچارہ 50 روپے 100 روپے مہینے کے بعد آ کے لے کے جاتا ہے، آ کے کہ منت کرتا ہے مجھے 50 روپے دے دو جی میں تھوڑے کار دی رکھوالی کرنا، تو وہ کہتا ہے حقیقی مالک آپ ہیں، میں آپ کے گھر کی حفاظت کر رہا ہوں، مجھے کیا دے دیں؟ 50 روپے دے دیں۔ تو حقیقی ہمارے گھروں کا مالک کون ہے؟ تو ہم تو چوکیدار ہیں، چوکیدار کو اکڑنے کی کہاں سے اجازت مل گئی؟ تو سیرت کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ اپنے بتوں کو ہم نے ختم کرنا ہے اور دوسروں کو اپنے سے افضل اور اعلیٰ سمجھنا ہے۔ یہ چیز انسان کو بہت ترقی دلاتی ہے۔ اور یہ بات اللہ میرے بڑے ہی محترم، میں یقین کریں شاید کسی اپنے پہ اتنا نہ رویا ہوں جتنا جنید جمشید کی شہادت پہ رویا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے اندر میں نے یہ صفت دیکھی تھی۔ میں ابھی کراچی رہا ہوں 6-7 دن، تو یار بھائی پہ جا رہا تھا پروگرام کرنے کے لیے، تو ایک ڈرائیور جو مجھے لے کے جا رہا تھا ایئرپورٹ سے، جس نے مجھے لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو، وہ رو رہا ہے کہ آپ کو کیا ہوا بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ تو روتا ہوا کہنے لگا کہ مجھے 25 سال ہو گئے مختلف جگہوں پہ ایسے ملازمتیں کرتے ہوئے، میں نے ایسا عظیم آدمی نہیں دیکھا۔ تعریف پتہ، انسان کی اصلیت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ کہ وہ نیچے لیول کا جو مجمع ہے نا، نیچے لیول کا جس کو ہم نیچا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نیچا نہیں ہوتا، وہ ہمارے دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہم اس کو نیچا سمجھتے ہیں، جس کو کسی کھاتے میں ہم نہیں لیتے، وہ اگر تعریف کر دے، 12 کروڑ روپے کے صدقے خیرات نام و نہاد کے لیے بڑے بڑے بینر لگ رہے ہیں، اور یہ نہیں پتہ کہ پاس جو ملازمین ہیں وہ بیچارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور گھر میں دوائی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو کیا فائدہ ایسی نمود و نمائش کا؟ خیر وہ رو رہا ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک دفعہ آپ کو عجیب واقعہ بتاؤں۔ میں کہا جی ضرور فرمائیے۔ ایک ہوتا آدمی کا پرسنل ڈرائیور ہوتا ہے نا، ذاتی ڈرائیور، اس کو بندہ چلو نسبتاً ترجیح دیتا ہے، میرے گھر کا ڈرائیور ہے، سو کمپنی کا وہاں 50 ڈرائیور ہیں اور کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی جا رہا ہے، تو کمپنی کا ایک ڈرائیور ہے، آ جائے پتہ نہیں دوبارہ اس کی کب باری آنی۔ تو کہتا مجھے دیکھ کے کہنے لگا آپ تھکے تھکے لگ رہے ہو، کیا ہوا بھائی؟ اعظم نام تھا اس ڈرائیور کا۔ اعظم بھائی آپ تھکے تھکے لگ رہے ہو، کیا ہوا؟ تو روتا ہوا کہنے لگا جی میں ساری رات کا جگراتا ہوں، وہ نئے بندے جس نے آنا تھا وہ تو آیا کوئی نہیں، مجھے روتا ہوا کہانی سنا رہا ہے، وہ آیا کوئی نہیں، تو مجھے ڈبل ڈیوٹی کرنی پڑ رہی ہے اور ناشتہ بھی نہیں کیا، حالت خراب ہوئی ہے۔ تو کہنے لگا دروازہ کھولا بیٹھک کا، مجھے اپنے گھر لے کے گیا، حالانکہ شو میں جہاں جانا تھا سارے مہمان پہنچ چکے تھے، اسی کا ویٹ ہو رہا تھا کہ یہ پہنچے اور پروگرام شروع ہو، کوئی ریکارڈنگ تھی محرموں کی یا ربیع الاول کی۔ کہنے لگا مجھے اندر لے کے گیا، کھانا کھلایا، خود اپنے گھر سے اندر سے کھانا لے کر آیا۔ ہم تو ایسے بندوں کے لیے بیٹھک بٹھانا تو دور کی بات ہے، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ بھئی کچھ کھاؤ پیو گے؟ 50 روپے پکڑائے جو دل کرے کھا لیں، اپنے ساتھ بٹھانا مناسب، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس واقعے سے پہلے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے غلام، سواریاں چونکہ کم تھیں تو سب کی ترتیب بنائی کہ کچھ وقت غلام سوار ہوگا، کچھ وقت آقا سوار ہوں گے۔ تو جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت باری بن رہی تھی کس کی؟ غلام کی۔ تو غلام نے بھی جسے کہتے ہیں رو کے درخواست کی، اصرار کیا کہ حضرت اللہ کا واسطہ اب آپ اوپر آ جائیں، میں درخواست کرتا ہوں۔ اور باقی صحابہ نے بھی کہا کہ وہ لوگ دیکھ کے کیا کہتے ہیں، تمہیں ان کی پرواہ ہے، مجھے اس کی پرواہ ہے، تمہیں ان کی پرواہ ہے۔ غلام نے جب اصرار کیا نا کہ وہ دیکھے کہ تمہیں ان کی پرواہ ہے، مجھے اس کی پرواہ ہے، تو اللہ وہ خوبیاں مجھے آپ کو بھی اس کا کوئی ذرا نصیب فرمائے۔ تو کہنے لگا کھانا کھلایا مجھے، اور اگلی بات اس سے بھی عجیب، تقریباً جتنا یہاں سے گجرانوالہ دور ہے اتنا دور وہ کراچی کے ایک کونے میں ڈیفینس میں جنید کا گھر، اور وہ سائیڈ ایریا بالکل ہی اپوزٹ، کنڈے کی تقریباً مسافت بن جاتی ہے۔ تو مجھے کہنے لگا آپ تھکے ہو، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ خود گاڑی چلائی، اور جب بالکل ایئر وے کے قریب پہنچے، جیسے مسجد کے قریب یہ خادم سویٹ کے پاس، گاڑی سائڈ پہ لگا کے اس کو کہا آپ تم سیٹ پہ آ جاؤ، کہ انتظامیہ نے دیکھ کے کہ یہ نہ کہیں کہ گیسٹ سے گاڑی چلوا کر آئے ہو، تمہاری عزت بھی متاثر نہ ہو۔
اگلے کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، اگلے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا، اگلے کے احساسات کو اپنے احساسات سمجھنا۔ آسان سا فارمولہ ہے کہ جب بھی ہم کچھ بولنے لگے یا کچھ کرنے لگے، دو چیز ہوتی ہیں، یا بولنا ہوتا ہے یا کرنا ہوتا ہے، اس پہ اپنے آپ کو اس جگہ لا کے رکھ دے کہ جو میں کہنے لگا ہوں مجھے یوں کہا جائے تو مجھے کیسا لگے گا۔ یہ آج کی ساری بات کا خلاصہ ان دو لفظوں میں کہ آج کے بعد ہم نے جو بھی کہنا ہے، کہنے سے پہلے ایمان والے کی نشانی ہے، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ بولیے ایمان کی کیا نشانی ہے ایمان والے کی؟ اور منافق کی کیا نشانی بتائے گی؟ پہلے بولتا ہے ایک ہی میں کہتا ہے، وہ ایک ہی میں کر لیا، کہیں وہ فائر مار کے کہتے ہیں یار ایک ہی میں کر لیا، کہیں طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں ایک ہی میں کر لیا۔ دیکھیں طلاق دینے کا شریعت نے اس کا حل بتایا ہے، کوئی غلط ہے تو اس کو قتل کرنے کا بھی شریعت نے ایک ترتیب بتائی، اس کو فالو کرے، اپنے غصوں کو کیوں ڈالے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا نام تھا اس پہلوان کا؟ مرہب پہلوان تھا، کیا نام تھا؟ مرہب تھا یا کیا ایسے کچھ پہلوان کا نام تھا، اس کے سینے پہ چڑھ گئے، اس کو قتل کرنے لگے، ذبح کرنے لگے، تو اس نے تھوکا منہ کے اوپر، تو چھلانگ لگائی اور نیچے آ گئے، بجائے کہ اور غصے سے کرتے نیچے آ گئے۔ وہ بھی بڑا حیران صحابہ کہ یہ کیا کیا؟ کہ پہلے اللہ کے لیے کر رہا تھا، جب تھوکا تو اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا، تو میں اللہ کے ساتھ اپنے غصے کو شامل کر کے کسی جان کو لوں، یہ میری نفس نے اجازت نہیں دی، مجھے میرے دین نے بھی اس بات کی جائے۔ تو اس بات کو دیکھ کے وہ اتنا بڑا پہلوان اور کفار کے رؤساء میں جس کا شمار، وہ بھی اسلام میں داخل ہو رہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے بھی خیریں پھیلیں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک ترتیب کو ہم لے کر چلیں، تو کیا کریں کہ ہر بولنے سے پہلے اس جگہ اپنے آپ کو رکھ دیں کہ میں جو یہ اس بھائی سے مخاطب ہو رہا ہوں، کیا ایسے ہونا چاہیے؟ میں اس کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں، میں اس کی جگہ ہوتا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اپنی شانوں کو، اپنے دماغوں کو تھوڑا سا سیٹ کر لے، اللہ ہمیں دنیا آخرت میں سیٹ کر دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز، جن کو جنت کا پروانہ دنیا میں اللہ نے بھیجا، قبر مبارک سے باہر پڑے ہوئے تھے تو آسمانوں سے پرچہ بل کھاتا ہوا سیدھا کے سینے پہ پڑا، جس پہ 2 سطر لکھے تھے براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار، کہ اللہ نے دنیا میں جہنم سے براءت کا پروانہ اس کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو چراغ صحیح کرنا تھا، باقی مشیر اور خدام سارے بیٹھے تھے، اٹھے اور جا کے صحیح کیا، پھر آگے تو سب نے بیک وقت کہا کہ حضرت ہمیں حکم کرتے تھے، ہم کرتے تھے، کہا چراغ صحیح کرنے سے پہلے بھی وہی عمر تھا، چراغ صحیح کرنے کے بعد بھی وہی عمر ہے، کیا ہو گیا؟ تو اپنے اندر عاجزی، انکساری۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر بولنے سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میرے لیے بولا جائے تو مجھے کیسا لگے گا، جو میں دوسرے کے لیے بول رہا ہوں میرے لیے یہی الفاظ بولے جائے تو مجھے کیسے لگیں گے۔ ایسے ہی دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو مجھے کیسا لگے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو، پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جنید ان لاکھوں نہیں کروڑوں بندوں میں سے خوش قسمت تھا، کیونکہ میرے کوئی 17-18 سال اس کے ساتھ گزرے، دن رات بھی، پورا مہینہ بھی اکٹھے رہے۔ یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھا، اور بقول مولانا طارق جمیل صاحب کے کل جنازے میں انہوں نے فرمایا کہ ایسے جنازے تو بادشاہوں کبھی نہیں دیکھے۔ دیکھیے، نہ گلوکاری کی وجہ سے وہاں مجمع آیا ہوا تھا، نہ اس کی نعت کی وجہ سے آیا ہوا تھا، وہ اندر جو خوبیاں تھیں نا، ہر خاص و عام کا دل لینا۔ جو بندہ بھی اس کو ایک دفعہ ملتا تھا نا، وہ کہتا تھا شاید میری پراپرٹی ہے، یہ میرا کچھ لگتا ہے۔ مومن کی جو شان آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی نا، المومن یالف و یولف، مومن وہ ہے جو ہر ایک سے الفت کرے اور ہر کوئی اس سے الفت کرے۔ میں اس مومن میں کوئی خیر نہیں ہے جس سے دوسرے بھی تنگ ہوں، یہ خود بھی تنگ ہو، دوسرے بھی اس سے تنگ ہو۔ ولا خیر فیہ من لا یالف، نہ دوسروں سے پیار کرتا ہے نہ دوسرے اس سے پیار کرتے ہیں۔ ایسے مومن میں چاہے ساری رات تہجد پڑھنے والا، روزانہ عمرہ کرنے والا اور روزانہ روزہ رکھنے والا اور لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ خیرات کرنے والا، جس کو محبت بکھیرنی نہیں آ رہی، عاجزی انکساری جس کے اندر نہیں ہے، میرے آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فتویٰ ہے، فیصلہ ہے کہ اس مومن میں کوئی خیر نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو یہ والی خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔